اب دنیا میں ہزاروں سال سے قیافہ شناسی یعنی فیشل آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک علم ہے کہ آپ کو چہرے کے خد و خال دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کی فور ہیڈ دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے، آنکھیں، ناک، کان، ہاتھوں کی بناوٹ، تو پیروں کی بناوٹ میں بھی تو ہے نا سارا کچھ۔ صرف پیروں کی بناوٹ میں آج میں صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں گا، وہ ہے آپ کی آرچ، یعنی پاؤں کے نیچے ایک کرو ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا وہ کرو جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اسے لو آرچ فیٹ کہتے ہیں، اور ایک کا جن کا کرو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب اگر پیر رکھتے ہیں تو وہ یہ والا حصہ، ہاں یعنی کہ یہ والا حصہ۔ ہاں، میں آپ کو تصویریں شیئر کر دوں گا، آپ ساتھ اچھا لگا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو کروز ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی یہ آپ کے ہائی آرچ اور لو آرچ جو کروز ہیں ان کے مطابق بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ جو پیر رکھتا ہے تو اس کا پورے پیر کا جو ہے نا وہ نشان زمین پہ پڑتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو پیر رکھتا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ایسے کر کے جو ہے وہ زمین پہ لگتا ہے۔ ان دونوں کو بیسیکلی یہ دو میجر ایلیمنٹس ہیں جو اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، اور بھی ہیں، انگلیاں کیسی ہوتی ہیں، پاؤں کی شیپ کیسی ہوتی ہے، وہ لمبی چیزیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ فی الحال دو چیزوں کے اوپر بتانے جا رہا ہوں کہ اگر بندے کا پیر لو آرچ فیٹ ہے تو اس کے اندر ٹریٹس کون سے ہیں، اس نے کام کیا کرنا ہے، اس کی پرسنالٹی میں کیا ہے، وہ کیسے بیہیو کرے گا، اور اگر ہائی آرچ ہے تو وہ کیسی پرسنالٹی ہے، کیا سوچیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ یعنی کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو بندہ پاؤں دیکھے گا لوگوں کے، وہ سمجھ جائے گا اس میں آگے کرنا کیا ہے۔ سیلف اویئرنیس کی بات ہے، مطلب یہ کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب اس سب میں۔ اپنے پاؤں دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم، ہاں، یہ پراپرٹی۔ سیلف اویئرنیس کی بات ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ تو اگر آپ کو اپنے آپ کی پہچان ہے تو پھر آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خود کہ آپ کا کیریئر کیا ہوگا، آپ کی پرسنل افیئرس کیسے ہوں گے، آپ کی پرسنل جو اپ برنگنگ کیسی ہوگی، آپ کیا جو ہے وہ ریئیکشنز کیا ہوں گے مختلف سچویشنز میں۔ بیسیکلی بیہیویئرل سائیکالوجی انہی 4-5 چیزوں کو دیکھتی ہے نا، جی تو سر۔ انہی 4-5 چیزوں کا جواب آپ کے باڈی میں اللہ نے رکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں جو ہے نا وہ کیا دیکھتے نہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے اونٹ کیسے بنایا، ہم نے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، دیکھتے نہیں کیسے کشتیاں جو ہیں وہ سمندروں کا ایسے سینہ ہی۔ چیر کے جا رہی ہیں۔ ساری چیزیں مطلب لیایات اولی الالباب کا ترجمہ ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، تو عقل اگر آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں۔ اور یہ جو ہے نا یہ آپ کے سمجھ، اگر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کیریئر کون سا ہے یا آپ نے کس طرف چل سکتے ہیں، تو آپ اوبویسلی غلط فیصلے نہیں کریں گے۔ انسان کی پرسنالٹی میں اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس کو چیک کر کے آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی انہوں نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے، وہ بچے کی پرسنالٹی میں ڈاکٹر بننا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ وہ فیل ہو کے یا چلیں بوٹی لگا کے پاس بھی ہو جائے گا، بندہ ہی مارے گا نا جا کے، انٹرسٹ نہیں غلط ہوگا۔ دوائیاں دے کے۔ تو اس لیے یہ انسان کے اندر جو راز ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو اپنے راستے سمجھ آتے ہیں۔ چلیں آ جاتے ہیں، لمبی ہو گئی بات۔ سب سے پہلے فلیٹ فٹ جسے ہم کہتے ہیں لو آرچ فیٹ، یعنی اگر آپ پیر زمین پہ رکھتے ہیں آپ کے پیر کا زیادہ حصہ زمین سے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ حقیقت پسند آدمی ہیں، آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، پر اثر آدمی ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے والے آدمی ہیں، آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، آپ جو ہے نا ایکسٹروورڈ ہے، ایکسٹروورڈ لوگوں کو آگے بڑھ کے ملنے والے، ملنسار آدمی ہے، محبت آپ کو ملتی بھی رہے گی اور آپ لوگوں کو محبت بانٹنے والے بھی ہوں گے۔ ایک ہمدرد آدمی جو ہے وہ آپ ہیں، تو آپ کہ اگر فلیٹ فوٹڈ ہیں تو آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، اچھا۔ آپ پریکٹیکلٹی سے اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہوں گے، اپنی قدامت پسندی میں، اپنے اصولوں میں، اپنے ضابطوں میں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز نہیں ہوں گی، آپ کا ایک زندگی کا سیٹ پیٹرن ہوگا اور اسی کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ خیالی منصوبے نہیں بناتے ہوں گے، ریالٹی میں رہتے ہوں گے، مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا یہ سوچ لیا کہ بس آج چاند توڑ لائیں گے، آج فلاں کر لیں گے، نو۔ یہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو فلیٹ فوٹڈ ہوتے ہیں یہ لو پروفائل پہ رہ کے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، یعنی شو آف نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے،
یہ لوگ جو ہیں یہ سوشل ویلفیئر کے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی تصویریں نہیں بنتی. یہ لوگوں کو ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے. یعنی جیسے فلم کے پیچھے ہاں نظر ہیرو آتا ہے لیکن پیچھے پروڈیوسر ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی. یہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ان کا اعتماد بڑا شاندار ہوتا ہے, خود مختار لوگ ہوتے ہیں, لبریٹڈ سوچ ہوتی ہے ان کی, تو دوسروں پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں, اور جب زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو نقصان بھی اٹھاتے ہیں. رشتوں کی اہمیت ان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اپنے رشتوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں, اور اکثر دوسروں کی فلاح و بہبود والا کیریئر جو ہے یہ سوشل ویلفیئر میں بہت شاندار ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جوڑے رکھنے والی پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. ان کی وجہ سے لوگ, خاندان, گھر اکٹھے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اندر سے ان کے اندر دکھ بڑے ہوتے ہیں, اندر سے یہ دکھی ہوتے ہیں, یا مطلب یہ ہے کہ اپنے دکھوں کو لوگوں کو چونکہ شو آف نہیں کرتے تو وہ ان کے اندر ایک گھٹن سا ماحول ضرور ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر, یا کبھی کبھی دونوں صورتوں میں, یا زیادہ تر یا کبھی کبھی یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, اور وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. جتنی ان کی سچویشن, جتنا برین پریشر ہوگا, یہ برین پریشر جو ہے وہ اکیلے میں جھیلتے ہیں, علیحدہ بیٹھ جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. اور یا پھر یہ لوگ سوشل ویلفیئر جیسے میں نے کہا, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, حالانکہ یہ اندر سے خود ٹوٹے ہوئے ہوں گے, ان کو مدد کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ لوگوں کی مدد کریں گے. ہاں, صلاحیتیں, جذبے ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو توجہ, ویسے تو ہر بندہ دیتا ہے, لیکن سب سے زیادہ یہ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اور عام لوگوں سے زیادہ دیتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے لیے اپنی کیپیسٹی سے بہت زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات آپ ان کو ایسے لگے گا کہ یہ بڑے فکر مند ہیں, تو یہ اپنی ذات کے لیے فکر مند نہیں نظر آئیں گے, یہ لوگوں کے لیے فکر مند نظر آئیں گے. لوگوں کی زندگی میں آسانیاں, سکون دینے کے لیے یہ اپنی آسانیاں, اپنا سکون قربان کر سکتے ہیں. بڑے رحم دل لوگ ہوں گے, بڑے شریف النفس لوگ ہوں گے, بڑے جو ہے نا وہ حقیقت پسند لوگ ہوں گے, بڑے روحانی لوگ ہوں گے, بڑے اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے. ان کے یہ فلیٹ فوٹڈ لوگ جو ہیں نا, یہ بہت, ان کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ زندگی میں اتنے گو گیٹرز نہیں ہوتے, زندگی کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ناکام بھی ہیں. کچھ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دنیا کی اپرچونٹی سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ان کے بارے مطلب میں شاہ جی پورا پاؤں جو ہے آپ کا ایسے ہونا چاہیے, اسٹریٹ فلیٹ. فلیٹ مطلب پورا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. مطلب میں نے آپ کو عرض کی کہ زیادہ تر پیر کا حصہ زمین پہ لگتا ہے, پیر رکھتے ہیں زیادہ تر لگتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے. اور اگر آپ کے پیر کا زیادہ حصہ زمین پہ نہیں لگتا, تھوڑا حصہ لگتا ہے, ایڑی لگتی ہے یا آگے سے انگلیوں کے نیچے والا کچھ تھوڑا سا حصہ لگتا ہے, باقی سارے آپ کے فلیٹ جو ہے نا کرو ہوتا ہے, وہ ہائی ہو جاتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہائی جو ہے نا آرچ فیٹ, تو ہائی آرچ فیٹ جو ہے نا, اگر آپ کا ہائی آرچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزڈم آپ کے اندر اٹ موسٹ لیول کا ہے, بہت ذہین آدمی ہے, بہت وفادار آدمی ہے, بصیرت بہت اچھی ہے. یعنی آپ لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کی آنکھیں پڑھتے ہیں, لوگوں کو بغیر کہے ہوئے, ان کو بغیر بولے ان کی آواز سن کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کی ہائی آرچ فیٹ ہے تو پھر آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں کرتے, اپنی طاقت پہ لڑنا سیکھتے ہیں. اگر آپ کا ہائی آرچ فیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیچنگ کیپیسٹیز, آپ کی لرننگ کیپیسٹیز دونوں بڑی بہترین ہیں. آپ دنیا کے رازوں کو جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور تنہائی کسی حد تک یہ بھی چلے جاتے ہیں تنہائی میں, کیونکہ وہ ایک فنومینا ہے, لیکن ان کی تنہائی ریسرچ کے لیے ہوتی ہے. اچھا, یہ وہ بچے ہیں جو تنہائی میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو تنہائی میں پڑھیں گروپ سٹڈیز کی بجائے تو زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. یہ ایک سوچنے والے, ایک خواب دیکھنے والے, اور خوابوں کو چیز کر کے ان کو جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں.
ان کی جو ہے نا انٹروسیپشنز جو ہوتی ہیں نا، جو انسان کے اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ جو فیصلے کرتا ہے انسان، وہ بہت شاندار ہوتے ہیں۔ مسئلے بنانے والوں میں عموماً یہ نظر نہیں آتے، یہ مسئلے حل کرنے والوں میں نظر آتے ہیں۔ ہاں، مشکلات ان کی زندگی میں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو ڈٹ کے حل کرتے ہیں۔ دلیر بڑے ہوتے ہیں، خیالات بہت بڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان چیرنے کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ بڑا خواب دیکھنے والے، بڑا خود اعتماد لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں میں جو ہے نا ایک سوشل آئیکن کے طور پہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پارٹیز، یہ وہ بہت کچھ شوقین ہوتا ہوتے ہے، ہیں چیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑی صاف گوئی سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، جذباتیت کم ہوتی ہے ان کے اندر۔ مشاہدہ بہت زبردست ہوتا ہے، یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ لوگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو کسی نہ کسی ایک وقت میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ سونے کا بھی ہو کے آ جائے دوبارہ، پھر ان کی کتاب میں کوئی مطلب اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اعتبار بالکل نہیں کرتے۔ چیلنجز اور ناکامیاں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو چیلنجز اور ناکامیاں ہوتی ہیں وہ ان کو گرانے کی بجائے ان کو اوور ریئیکٹ کرنے کی، آگے سے آگے مزید ریئیکٹ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ یعنی عین اس وقت جب دنیا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گر جائیں گے، یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی طاقت کو ایک نقطے پہ جمع کر سکتے ہیں کسی بھی وقت میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایک بار کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہائی آرچ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فیصلے کے اوپر پیر پیچھے کرنا ذرا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو کوئی کام انہوں نے شروع کر لیا ہے، بعد میں یہ جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تو یہ پیر پیچھے کرنے کی بجائے اس کو اور دوسرے طریقے سے، تیسرے طریقے سے، چوتھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چلیں یہ ٹرینڈ بدل لیں لیکن کام رہے، یہ ان کی نیگیٹیوٹی بھی بن جاتی ہے۔ یعنی ناکامی جو ان کی زندگی میں ہوتی ہے، یہ بعض اوقات ان کی اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مجموعی طور پہ ان کو جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ چیزیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن چونکہ ان کی ایگو راستے میں آ جاتی ہے تو دیٹ از، آزاد لوگ ہوتے ہیں، دلیر لوگ ہوتے ہیں، گہرے، سنجیدہ، خود مختار اور بہت زیادہ ڈٹ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موومنٹس کو پرووک کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ سر یہ لو میرج کرتے ہیں ارینج؟ فلیٹ فوٹڈ کی زیادہ تر ارینج میرج ہوتی ہے، جبکہ ہائی آرچ جو فوٹڈ ہیں ان میں لو میرج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا پارٹیز وغیرہ، اور یہ ریلیشن ان کے بریک زیادہ ہوتے ہیں کرو کی؟ دیکھیں وہ کرو کی وجہ سے ریلیشن بریک نہیں آپ ہوتے، بتا رہے ہیں تھوڑے سے اگریسو ہوتے ہیں تھوڑے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ جو ہائی آرچ کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا ان کے اندر اگریشن ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں نا، دلیر ہوتے ہیں، زبردست شاہ جی۔ وہ اس وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے، اور کس میں کوئی نہیں ہے۔ اور باقی ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی طاقت دی ہے اور کوئی نہ کوئی ویکنس دی ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہیں اور کمال ہے، دنیا چلی ان کی مرضی سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس بات کیسے یہ سر، جو کن کہہ کے اتنی زیادہ کمپلیکس کائنات بنانے پہ قادر ہے، اس نے انسان کے اندر جو اس کی آسن تکوین پہ بنا، اس میں کیا کیا کچھ رکھا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر راز کون کون سے ہیں۔ تو باقی ناظرین آپ نے دیکھا ایسی زبردست شاہ جی نے ہمیں ریسرچ آج دی ہے، بلکہ اپنے پاؤں آپ چیک کریں فلیٹ ہے کہ کرو ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ پانی پھینک کے سکھا کے چیک کر لیں، جو آپ بتا رہے تھے نا کہ اس میں کرو کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں آپ کو تصویر دے دوں گا، دیکھ کے دیکھ لیں، ایڈے سائنٹیفک نہ ہو۔ این جی ٹھیک ہے، کیونکہ سر شاہ جی میں جب جاتا ہوں نا صفائی ہوئی تھی گھر میں، تو وہ کبھی پیر میرا پورا رکھتا ہے، کبھی ہاف بھی لگا ہوتا ہے۔ نہیں وہ آپ کی چال کی طرف، چال کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب آپ زمین پہ پیر رکھیں بالکل بیلنسڈ، تو پھر جب آپ بیلنس رکھیں کہ لیکن آپ کسی وقت آپ کا جو پریس زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ہزاروں سال کی ریسرچ ہے، یہ کسی ایک بندے کے پیر دیکھ کے تو یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔
سر فلیٹ امیر ہوتے ہیں کہ کرو والے؟ عمارت آپ کی کسی چیز کے اوپر نہیں ہوتا، عمارت کا کسی اور اچھا اچھا، اس کے اندر نہیں آتا ہے. آپ کا ریئیکشنز، ہاؤ یو ریئیکٹ، یہ آپ کی سائیکالوجی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پیسے کمانے کے لیے آپ کا ریئیکشن ٹھیک ہوں گے، آپ لوگوں کو سمجھ لیں گے، اس لیے تسی ہر چیز سے پیسہ ہی لب دے ہو سر جی. سر میں اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ لوگ سوال کریں گے نا، پوچھیں گے جی ہم امیر ہوں گے پیر دیکھنے سے؟ پیر دیکھنے سے امیر نہیں ہوں گے، اللہ کے قریب ہونے سے امیر ہوں گے، اپنی چیزوں کو سمجھ کے فیصلہ کرنے سے امیر ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ میرے پاس ایک کل ہی بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی تھی کہ جی میرے پیپر ہیں میں کیا کروں. تو میں نے اسے ایک ہی میسج کیا تھا کہ ٹیکسٹ بک پڑھو، ہم سے مت پوچھو، ہم سے مت پڑھو پاس ہو جاؤ گے. اس لیے ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک طریقہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور وہ جو طریقہ اللہ نے بنا کے بھیجا نا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے سر. ہم انرجیز کو دیکھیں، میں نے یہ جو آپ کو پریڈکشنز دی ہیں یہ میں نے آج تھوڑی دے دی. 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہزاروں ریفرنس بکس ہیں دنیا میں، ہزاروں جو ہیں وہ لوگوں کی ریسرچ ہے، بہت سارے کام ہیں. یعنی ایک اور مجھے نام بھول گیا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے صرف یہ پیروں کے لیے، پیروں کی پوزیشن دیکھنے کے لیے اور پیروں سے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس نے 10 سال موچیوں کا کام کیا. اچھا. وہ کوبلر بن کے وہ لوگوں کے جوتے شوتے سیدھے کرتا رہا. اس کی بک ہے ایک پوری، فیٹ اینڈ ہیل کے اوپر، کہ جوتے کی ایڑی گھسی ہوگی تو کون ہوتا ہے. یہ دنیا میں کام ہوئے ہیں سر. اپنا انج نہیں ہوں کرسیاں تے بہ کے تے بس، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے آبویسلی، ٹیکس ٹائم. تو اس کے پیچھے ہزاروں کتابیں ہیں نا جو ظاہر سے میں نے پڑھی ہیں. میں نے تو نہیں کام کیا، وہ آپ نے تو ماتھے کے اوپر بھی کیا ہوا ہے سر. میں نے کیا فور ہیڈ پہ ریسرچ نکالی ہوئی ہے. بلکہ نیکسٹ ہم پروگرام شاید اس ریکویسٹ کریں گے اگلی دفعہ کہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں آپ کے سر، تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ریسرچ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ضرور. اور بہت اچھی واقعی یہ چیزیں. میرا فلیٹ ہے، میں نے ابھی چیک کیا. اور شاہ جی آپ کا کون سا ہے؟ پتہ نہیں ہے، میں نے بھی رکھ کے شاہ جی دیکھیں نا. میرا کورڈ ہے. اچھا ہائی آرچ ہے جی. کیا بات ہے. میرا فلیٹ آتا ہے کیونکہ میں جب رکھ رہا ہوں تو زیادہ حصہ لگ رہا ہے مطلب کہ نا زمین کے ساتھ، تو اس لیے میں نے وہ نوٹ کیا. آپ کا کون سا ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اپنا نام لکھیں، سب بتائیں جی میرا فلیٹ ہے یا کرو ہے. باقی شاہ جی تصویریں بھیجیں گے مجھے، میں انشاءاللہ وہ بھی لگا لوں گا تاکہ اور آپ کو جو ہے پرابلم نہ ہو سکے. انشاءاللہ آپ کو ایسا نالج اسی چینل پر ملتا رہے گا. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.